علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں گلیوں میں بھونکنے والے. میں خود کو گناہ گار سمجھتا ہوں, اب بھی گناہ گار ہوں, کوشش کرتا ہوں گناہ سے بچوں. تو ہدایت جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. رشوت سے توبہ انشاءاللہ. جس سسٹم میں آپ کام کر رہے ہیں ہر بندے کو سمجھانے لگے تو وہ تو خلاف ہو جائیں گے. اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنائیاں, چولے زہرا نے سیتے دائیاں عرشاں تو آئیاں. السلام علیکم جی, میرا نام ہے طارق بزمی اور اس وقت میں موجود ہوں ایک پولیس اہلکار کے ساتھ جو کہ عوام کا محافظ ہے, وردی پہنی ہے, اور اچانک سے زندگی میں موڑ آیا. یہ انقلاب, یہ تبدیلی کیسے آئی کہ اس کے بعد یہ پنج تن کا سناخواں ہو گیا. یعنی یہ منقبتیں پڑھتا ہے مولا علی کی شان میں, یہ منقبت پڑھتا ہے غازی عباس علمدار کی شان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے رشوت ستانی اور جو اس نظام کے کرپٹ لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. اور اس نے عہد کر لیا ہے کہ آئندہ کے بعد جو ہے وہ میں یہ نہیں کروں گا. اور اب یہ دوسروں کو تلقین کر رہا ہے کہ اب یہ کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے آخرت میں جا کے جواب دہ بھی ہونا ہے. گلشیر حیدر اس کا نام ہے. پولیس میں کرپٹ لوگ ہیں, ہر محکمے میں ہیں, اور کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, ان کو بھی پروموٹ کیا جانا چاہیے. گلشیر نام ہے جی الحمدللہ. گلشیر حیدر ساتھ لکھا شروع سے یا بعد میں آپ نے؟ نہیں, شروع سے ہی میں پپو نے میرا نام رکھا تھا گلشیر حیدر. تو حیدر سے محبت بھی ہے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے بغیر تو زندگی ناکام ہے, زندگی کچھ نہیں ہے. تو کیا پہلے مطلب نہیں تھا, یہ اچانک سے کیسے انقلاب آیا؟ نہیں, محبت انشاءاللہ تو میرے باپ دادا جو ہیں وہ مومن ہیں, تو میں بھی الحمدللہ مومن ہوں. لیکن وہ انسان دنیا داری فکروں میں آ جاتا ہے تو بچپنا بھی ہوتا ہے, سمجھ لیں. جب انسان کو عقل آتی ہے وہ صحیح تو سمجھدار تبھی ہوتا ہے نا, اس سے پہلے تو وہ پھر ایسے ہی ہے جیسے میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد کوئی نہ ہو. جس کا مقصد کوئی نہ ہو وہ انسان کیسا ہے. تو ابھی ہر شخص مولا علی سے محبت کا دعوے دار ہے نا. جی. تو میں کیسے جان سکوں گا کس حد تک محبت ہے آپ کو؟ یہ تو آپ کا دل جانتا ہے. کتنی محبت ہے؟ کیا حضرت علی کا نام سنتے ہی جسم لرز جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا پنجتن پاک کے نام کا کوئی ذکر آئے تو اس پہ کوئی ریئیکٹ کرتے ہیں؟ تو ویسے بھی یہ تو فرمان ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پاک اور ان کی آل کا جو ہے نام سنو اور درود نہ بھیجو. یہ بہت بڑی کنجوسی ہے. اور نماز میں بھی تب تک نماز نہیں ہوتی. شیخ وہ نہیں ہے, شیخ وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا جس کے پاس پیسہ ہے وہ کنجوس ہے. ٹھیک ہے, کنجوس وہ انسان ہے جو آپ سرکار کا نام سنے اور درود نہ بھیجے, وہ کنجوس ہے. تو سکون جو ہے وہ درود شریف میں ہی ہے. تو بھی درود پاک بھی پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ. سارا دن کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ انشاءاللہ تقریباً کوشش ہے جب سانس چلے تو نام ہی ان کا ہو, ہر سانس کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ لوگوں کو کیسے تلقین کرتے ہیں کہ اس نظام میں, اس سسٹم میں رہ کے؟ یہ ہدایت انسان کو, انسان نہ میرے کہنے پہ آپ کو آ سکتی ہے نہ کسی کو آ سکتی ہے. ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہدایت دینے کا مالک بھی وہی ہے, جس کے اندر اس نے ڈالنی ہے اس نے ڈال دینی ہے. میں خود کو گناہ گار سمجھتا ہوں, اب بھی گناہ گار ہوں, کوشش کرتا ہوں گناہ سے بچوں. تو ہدایت جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے, کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. اور میری تو یہ کوشش ہے اگر کسی کو برا دیکھوں تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ یہ بیٹا بری بات ہے, یا یہ انکل کو کیا میں نے سمجھانا, بیٹوں چھوٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس سسٹم میں آپ کام کر رہے ہیں ہر بندے کو سمجھانے لگے تو وہ تو خلاف ہو جائیں گے. نہیں ایسے تو نہیں ہے, اچھی بات کو ہر بندہ ہی جو ہے میرا ایکسیپٹ کرتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے اس کو یہ اچھی ہے, وہ ایکٹ نہ کرے اس پہ تو یہ علیحدہ بات ہے. مجبوری. رشوت سے توبہ انشاءاللہ پکی کر لی ہے, سچی کر لی ہے. مطلب پہلے کبھی کبھار ہو بھی جاتا تھا لیکن اب تو, لیکن وہ ظلم نہیں کیا کسی کے ساتھ, گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے, لیکن اب تو بالکل جو ہے نا کوشش بھی نہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں اس بارے میں. تو اس کے بعد پھر کوئی قصیدے وغیرہ بھی پڑھتے ہیں مولا علی کی شان؟ یہ شان تو ہر بندہ ہی بیان کرتا ہے, کوئی اسپیکر پہ کر لیتا ہے, کوئی نان اسپیکر کرتا ہے, کوئی لیٹے کرتا ہے, کوئی بیٹھے کرتا ہے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ذکر ہو جائے اتنا ہی. ایک شعر ہے, علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں, علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں گلیوں میں بھونکنے والے. تو ابھی کس کی شان میں آپ منقبت پڑھیں؟ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت غازی عباس علمدار. یہ ان کے وہ بیٹے ہیں جن کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہتے ہیں. نہیں, وہ جن کے چولے, جن کے کپڑے جو ہے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خود سلائی کر کے گئی ہیں دنیا سے. ابھی بھی ان کی والدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی مولا سے, تو وہ خود جو ہے نا پہلے سلائی کر کے گئی تھی. اچھا جی, ان کی شان میں جی بالکل سنائے گا.
आवाज़ जैसी भी हो लेकिन मोहब्बत जो है वो सच्ची होनी चाहिए, ऐसे ही है जी ऐसे ये ही। अकीदा है ना? हाँ जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह गाजी नू बनाया नाले जुरता बनाइया, अल्लाह गाजी नू बनाया नाले जुरता बनाइया, चोले ज़ाहरा ने सीते दाइया अरशां तो आइया, अल्लाह गाजी नू बनाया नाले जुरता बनाइया, पाके बुरका हयादा गाजी दुनिया ते आया, कुरान जइया सैनी चाके हथा ते खड़ाया, पाके बुरका हयादा गाजी दुनिया ते आया, कुरान जइया सैनी चाके हथा ते खड़ाया, गाजी बहना दे पैरा तो नी नजरा हटाइया, अल्लाह गाजी नू बनाया नाले जुरता बनाइया। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है, कि ये इस सिस्टम में रहते हुए कहते हैं प्रमोशन, पोस्टिंग, तबादले, ट्रांसफ़र ये रिश्वत के बगैर नहीं होते, और हदीस भी राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, तो कैसे पॉसिबल है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? ऐसा मेरे साथ कोई वाक़या हुआ नहीं है कि मैं पैसे दे के ट्रांसफ़र करवाऊँ, आज तक ही नहीं करवाया। 16-17 साल सर्विस हो गया, आज तक किसी ने पैसे ना मांगे हैं ना किसी को दिए हैं। ये तो अल्लाह का खास करम है। जी बिल्कुल, बहुत ख़ास करम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी ड्यूटी जो है ना वो भी ऑफिस की है, और अल्लाह के फजल से अल्लाह की देन ही है ये। मेरा इसमें ना कोई मेरा चाचा ना बाबा ना कोई नहीं है, मेरा कोई रेफरेंस नहीं है पुलिस। जी जी बिल्कुल नहीं है। तो ये तो बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि इस सिस्टम में रह के ये करना मजबूरी है। नहीं ऐसा नहीं है, इंसान बचना चाहे तो बच भी सकता है, ये कोई नहीं, गुनाह से बचना ही चाहिए जितना हो सकता है। रवैये में किस हद तक तब्दीली है, खंदा पेशानी से पेश आते हैं, नरम मिजाज गुफ्तगू? एक तो मैं वैसे भी सैयद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरी बात ये है कि ये मेरे बाप टीचर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं है किसी से बदतमीजी, तो इंशाल्लाह कोशिश भी किया आज तक पूरी सर्विस में कभी किसी से। ये आप वाला सबक जो पुलिस पढ़ लेना सबके रवैये ठीक हो जाए, वैसे सारे ही ठीक होते हैं, इंसान को खुद ठीक होना चाहिए। ये तो बड़ी मुस्बत तब्दीली है। हाँ जी, ये खुद को ठीक हो तो अगला बंदा खुद ही ठीक। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या पैगाम है कि जो रिश्वत का रास्ता या कभी मतलब ज़ाहिर है मजबूरी में हो जाता है, और सिस्टम भी ऐसा ही है, वो आप वाले रास्ते पे आना चाहें, पंजतन की मोहब्बत में दीन की तरफ लगाव थोड़ा रखने हो, और वो मतलब नेक सीरत नेक सूरत होना चाहते हो, क्या पैगाम है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो हमारा मानने वाला है ना उस पे ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, तो मैं तो मानने वाला हूँ उनका, मैं तो उन्हीं की बात पे जो है, उन्हीं के कलाम पे, उन्हीं पे जो उन्होंने बताया है उसी पे अमल करता हूँ, तो मुझे परेशानियों से सरोकार नहीं है। वो अगर परेशानी आ भी जाती है तो सरकार का नाम ले तो परेशानी चली भी जाती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आबाद रखे आपको।